से कम 10-15 चले। हेलो, अब अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने नात पेश करने जा रही हूँ। मामलाइज़ा फरमाइए। है नजर में जमाली हबीबी खुदा, है नजर में जमाली हबीबी खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नजर में जमाली हबीबी खुदा, है नजर में जमाली हबीबी खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर गला में इलाही दिया, जिसने लाकर गला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये कौन? उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयाँ क्या क्या, उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयाँ क्या क्या, हजार लोग मिलेंगे मगर कहाँ वो एक शख्स। मुंतखब मुंतखब साहिबाने लकब, मुस्तहब मुस्तहब खासो आली नसब, बेसबब बेअदब बाअदब बेअज़ब बासर बकब जा बलब पूछते हैं ये सब। मुंतखब मुंतखब साहिबाने लकब, मुस्तहब मुस्तहब खासो आली नसब, बेअदब बाअदब बेअज़ब बासर बकब जा बलब पूछते हैं ये सब। गम क्या लिए रोज़ो शब क्या है, कोई रोता है बेसबब बेसबब, ए अबीद आज़म अब खोलिए अपने लब, दिल के गम को छुपाना बुरी बातें हैं। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। ये चीज बना देती है अहबाब को दुश्मन, ये चीज बना देती है अहबाब को दुश्मन, हक में है मोहब्बत के ये चलती हुई तलवार। बस चलिए जोरदार। नमाज के बाद जब एकदम चुपचाप मुसल्ले पे बैठते हैं कैसा, नमाज के बाद इंतहाई खामोश, दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले और नमाज के बाद जितना खामोश बैठते हैं, नात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाए तो उतना खामोश बैठना चाहिए। और जब शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ा जाता है
تو وہ شعر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کسی واقعات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے یا ہم آقا اور مولا کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ شعر کو یاد کر کے وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے اور دھیمے دھیمے آواز میں چپ چاپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھتے رہنا چاہیے. تو نعت جو ہے ہمارے یہاں تقریباً عبادت کے قریب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نعت کے وقت تھوڑا سا خاموش رہیے گا. اب نعت پڑھنے آ رہی ہیں آفرین جان محمد قاسم ہائی اسکول سے. نعت سے پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھے. پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ ہر آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ ہر آہ کی قسمت. ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی. سنتی نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی. الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے. تالیاں کم ہو رہی ہے، ناشتہ ہضم ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہو گیا. آج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج جو ہے صرف مسکے پاؤں کا نہیں بلکہ انڈے پاؤں کا بھی ناشتہ ہوا ہے. نہیں؟ اچھا چلیے. دیکھو پیارے بچوں، آ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ہمیں بہت عزیز ہے اور اس ملک کی تعمیر میں اور ترقی میں ہم سب کا ہاتھ ہے اور اس ملک کے تئیں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. وطن عزیز ہندوستان دنیا کا وہ ملک ہے، غور سے سنیے میری بات، دنیا میں ایسے ممالک پائے جاتے ہیں کہ جہاں صرف صحرا صحرا ہے، کہیں صرف جنگل ہے، کہیں ندیاں ہی ندیاں ہیں، کہیں صرف برف باری ہوتی ہے. وطن عزیز ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ اس کے طول و عرض میں پوری دنیا میں جو موسم چلتے ہیں، جو علاقے بستے ہیں، وہ پورے کے پورے اس واحد ملک میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اگر راجستھان ہے تو ریگستان ہے، آپ جنگلوں کی بات کریں تو مہاراشٹر اور جو ہے وہ آسام، اور بڑی پہاڑیوں کی بات کریں تو پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں. کہیں کہیں پورا ملک ایسا بسا ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کے الگ الگ خطوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ملک میں جمع کر دی ہیں. وہ ملک وطن عزیز ہندوستان ہے. پیارے بچوں، اس ملک سے ہمیں بڑی محبت ہے اور ہم تعلیم یافتہ ہو کر انجینئرز، ڈاکٹرز، کیمیکل انجینئرز، پائلٹ، آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز بن کر اس ملک کی خدمت کرنے والے ہیں نا؟ یس. تو آئیے ایک وطن کا نغمہ سنتے ہیں. پیاری بچی
نوشین جو جان محمد قاسم ہائی اسکول سے آئی ہے وہ آپ کو وطن کا نغمہ سنائے گی, ہمارے وطن کا نغمہ, ہندوستان کا نغمہ. السلام علیکم, میرا نام نوشین فاطمہ ہے اور میں جان محمد قاسم ٹیکنیکل ہائی اسکول سے آئی ہوں. اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. تم بھول نہ جاؤ ان کو اس لیے سنو یہ کہانی, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. جب خطرے میں پڑی آزادی, جب سانس لڑے وہ, جب تک تھی سانس لڑے وہ, پھر اپنی لاش بچھا دی, سنگین پہ دھر کر ماتھا ہو گئے ہر بلیدانی. جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. پیارے بچوں, وہ فوجی جو اس ملک کے خاطر سرحدوں پہ جان دیتے ہیں اور جن کی محنتوں کی وجہ سے ہم سب چین سے سوتے ہیں, ان کی شہادتوں پہ ملک واقعی افسوس کرتا ہے. اور تو یہ بتائے کہ بچی نے یہاں گایا, یہ فلم میں کس نے گانا گایا ہے؟ بتائیے, فلم میں کس نے گانا گایا ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح ہے, لتا منگیشکر نے گانا گایا ہے, جس کو پوری دنیا میلوڈی کوئن کہتی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے اور اشعار سنتے ہیں. میرے خیال سے بچوں کو اشعار میں زیادہ مزہ آیا ہے. اور میں ایک جوک پیش کرنا چاہتی ہوں. پلین میں پائلٹ پاگلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتا ہے اور بہت شور ہوتا ہے پلین میں, تو ایک پاگل پائلٹ کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پائلٹ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل تھوڑا سمجھدار ہے, تو پائلٹ پاگل کو بولتا ہے کہ جاؤ پیچھے اور سب کو شور چپ کر, سب کو شور مت کرنے کم کو بولو. تو وہ جاتا ہے پاگل, پھر تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا ہے. تو پائلٹ بولتا ہے تم نے ایسا کیا کیا جو سب چپ ہو گئے؟ تو بولتا ہے میں نے پلین کا دروازہ کھول دیا اور سب کو بولا کہ یہی صحیح جگہ ہے, سب نکل جاؤ. آپ میں سے ایسا موقع آئے گا تو کتنے لوگ پلین سے اتریں گے؟ جلدی بتائیے, ہاتھ اٹھائیے. 1 2 3 4 5 لڑکے بہت ذہین ہیں بھائی, لڑکیاں ایک بھی نہیں اتری, کئی لڑکے اتر گئے ہاتھ اٹھا کر. پیارے بچوں, یہ سیشن یہاں میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق کس کیریئر کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں, موضوع ہوں, ہر شخص الگ الگ ہے. کوئی شخص یہ طے نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر ڈاکٹر ہونے کی ہی صلاحیت ہے, لیکن وہ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو پرکھے, لوگوں سے مشورہ کرے, تو شاید کوئی دوسرا ساتھی کہے گا نہیں بیٹا تو انجینئرنگ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو غلط جگہ لوگ جاتے ہیں اور غلط نتیجوں کے ساتھ لوٹ آتے ہیں. تو یہ سارا پروگرام جو 2 روزہ یہاں چلنے والا ہے وہ آپ کو صحیح فیصلے کی طرف لے جانے کے لیے, کہ زندگی کا ایک غلط فیصلہ پوری زندگی آپ کو ہی پریشانی میں نہیں ڈالے گا, بلکہ آپ کے جتنے ماتحتین ہیں, آپ کے اطراف میں رہنے والے لوگ, اور جس شعبے میں بھی آپ غلط چوز کر کے جا کر کام کرنے والے ہیں اس شعبے میں بھی پریشان کریں گے لوگوں کو. تو زندگی کی ترقی صحیح سمت میں جانے سے ہے. ویرار جانے والا آدمی چرچ گیٹ یا بامبے سینٹر